السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، مدینہ میں 27 سال کے بعد ایک شخص جن کا نام شیخ عبد الرحمن فاروق تھا، وہ جہاد سے واپس آئے۔ فجر کے وقت پہنچے تو آپ نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ آقا علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام عرض کیا۔ اس کے بعد اب مسجد کے صحن میں ہی پہنچے تھے تو دیکھا کہ کوئی بہت نیک صورت، نیک سیرت معلم و استاذ بیٹھے ہوئے، اور وہ علم کا حلقہ لگا کے بیٹھے۔ تو آپ تھوڑا قریب گئے تو دیکھا کہ بہت سارے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں میں ایسے علماء لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے بڑے بڑے جبے، کانزو، بڑے امامے تھے، اور کافی رش لگا تھا۔ تو یہ شیخ عبد الرحمن فاروق نے ان استاد کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر رش اتنا زیادہ تھا کہ اچھی طرح دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون شخصیت ہے۔ جو انہوں نے دیکھا وہ یہ کہ لوگ ان شیخ کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، جیسا وہ کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں تو فوراً لکھ رہے ہیں، اور ایک درمیان میں دوسرا شخص بیٹھا ہے جو بلند آواز سے شیخ کے جملوں کو ریپیٹ کر رہا ہے تاکہ دور تک آواز جائے۔ بہرحال شیخ عبد الرحمن یہ سب کچھ منظر دیکھ رہے تھے، اشراق چاش تک آپ مسجد میں رہے، اور وہ جو شیخ تھے انہوں نے درس مکمل کیا، حلقہ ختم ہوا۔ اب وہ جب مسجد سے نکلنے لگے، مسجد نبوی سے، تو ان کے شاگرد ان کی چپلیں اٹھا رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، بہت عزت مل رہی ہے۔ اب کے دل میں خیال بھی آ رہا تھا کہ یہ کتنے معزز شخص ہیں، کتنے بڑے عالم دین ہیں۔ بہرحال وہ مسجد سے اپنے گھر چلے گئے تو شیخ عبد الرحمن فاروق بھی اشراق چاش کی نماز ادا کر کے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے تو راستے میں ایک شخص سے ملے اور اس سے پوچھ لیا کہ یہ شیخ کون ہے؟ تو اس نے کہا آپ ان کو نہیں جانتے، لگتا ہے مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا میں ہوں تو مدینہ کا رہنے والا، مگر 27 سال پہلے میں جہاد پہ چلا گیا تھا، تو 27 سال کے بعد آیا ہوں، تو ان کے بارے میں مجھے کچھ معلومات چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ ربیعۃ الرائے ہیں۔ بہرحال شیخ عبد الرحمن فاروق اپنے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے اور آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ ٹائپ کی کوئی چیز تھی، تو آپ نے یوں پریس کیا دروازے کو، دروازہ کھل گیا۔ آپ اندر چلے گئے، جیسے اندر گئے تو وہاں پر یہی ربیعۃ الرائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جب کسی مرد کو آتے دیکھا، انہیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، تو ربیعۃ الرائے نے کہا آپ کون ہیں؟ من انت ولماذا دخلت فی داری، آپ کون ہیں اور میرے گھر میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ اچھا، شیخ عبد الرحمن فاروق تو اپنے گھر میں آئے تھے، تو آپ بھی حیران ہونے لگے۔ آپ کہنے لگے ہاذا داری، یہ میرا گھر ہے، تم اس کے اندر کیا کر رہے ہو؟ اب یہ دونوں آپس میں بات چیت کو کرتے جا رہے ہیں، بات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اندر جو ربیعۃ الرائے کی ماں تھیں وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے عبد الرحمن فاروق کی آواز کو سنا تو باہر آئی اور کہنے لگی اپنے بیٹے سے، ربیعۃ الرائے سے کہنے لگی ہاذا ابوک، یہ عبد الرحمن فاروق تمہارے باپ ہیں۔ اور یہ ربیعۃ الرائے کو کہا کہ یہ تمہارے باپ ہیں، اور فاروق کو کہا یہ تمہارے بیٹے ہیں۔ بہرحال ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ کے ہاتھ کو چوما اور باپ نے سینے سے لگایا۔ پھر باپ نے سوال کیا اپنی وائف سے، اپنی زوجہ سے، کہا میں جاتے جاتے تمہیں 30,000 دینار دے کر گیا تھا، ان کا کیا ہوا؟ تو بیوی نے کہا آپ تھوڑا ہاتھ منہ دھو لے، کچھ کھا پی لے، میں بتاتی ہوں۔ تو آپ تھوڑا فریش ہو گئے، آ کر بیٹھے، تو پھر بیوی نے کہا کہ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ وہ 30,000 دینار کا کیا ہوا؟ تو کہا ہاں وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں، آج فجر کی نماز میں ایک بہت بڑے شیخ تھے مسجد نبوی میں، اتنی عزت تھی ان کی، اتنا مقام و مرتبہ تھا۔ تو ماں نے کہا، بیوی نے کہا کہ وہ جو شیخ تھے نا وہ آپ کے بیٹے ربیعۃ الرائے تھے۔ تو آپ کی خوشی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو پھر بیوی نے کہا اب آپ بتاؤ کہ جو پیسہ آپ مجھے دے کر گئے تھے، کیا میں نے اس کو ضائع کیا یا صحیح جگہ انویسٹ کیا ہے؟ تو شیخ عبد الرحمن فاروق نے کہا آپ نے کوئی پیسہ ضائع نہیں کیا، بلکہ میرے بچے کی تربیت میں خرچ کر دیا۔ دوستو، یہ ربیعۃ الرائے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہاں تک کہ شیخ تھے امام مالک بن انس، جو کہ مجتہدین اربعہ جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام مالک، ان کے بھی استاد تھے۔ مگر ان کی ماں نے ان کے پاس ویژن تھا، 27 سال تک اس بچے کو اس طرح سے پالا پوسا، اور جو کچھ پیسہ تھا اس کو ایسا انویسٹ کیا کہ بچہ نہ صرف عالم بنا بلکہ استاذ العلماء بنا، اور امام مالک کا بھی شیخ بن گیا۔ اور قربان جائیں فادر پر، والد صاحب پر، کہ انہوں نے کہا کہ ہاں تو نے یہ پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کیا۔ کاش ہمارے گھروں میں بھی یہ سوچ ہو کہ ہمارے پیرنٹس جو ہے، ماں باپ جو ہیں، وہ اپنے بچے کی دنیاوی تربیت کے ساتھ ساتھ دین کی تربیت کے لیے بھی کوشش کریں، اور اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو وقف کریں، اور جو کچھ اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو خرچ کریں تاکہ اسلام کے علماء پیدا ہو سکیں۔ دوستو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں،
اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔